اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان ایک دوسرے سے بچنے لگے کہ بھائی پتہ نہیں تم راضی ہو بھی یا نہیں. بعض اوقات تو بہت مشکلات پیش آتی ہیں. مثلا ایک شخص نے آپ کی دعوت کی، آپ دعوت میں دیر سے پہنچ گئے، اس کی پیشانی پر 12 بج رہے ہیں، ابھی وہ راضی ہے آپ کے آنے پہ؟ سا غصہ ہے، یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ اب کھانا کیسے کھا رہے ہیں آپ آیت بھول گئے گیا. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ سنت طریقہ ہے کہ میزبان مہمان کے سامنے بشر الوجہ، خوش و خرم ہو، بالکل خوش و خرم. اخبار میں ہے کہ کھانے میں دیر ہو گئی تو مہمانوں کی اور میزبانوں کی لڑائی ہو گئی. مہمان زیادہ تھے، وہ تو بہت ہوتے ہیں، میزبان 2-4 تھے، وہ پٹ گئے، ان کو گھر سے نکال دیا، سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا. جنگ اخبار میں ہے، ایسے جنگی لوگ دنیا میں کھیٹے پسریخی ہو. بعض اوقات مہمان زیادتی کرتے ہیں، بالکل پابند اوقات نہیں ہوتے، آ جاتے ہیں غیر ضروری کاموں میں دخل. بھئی آپ کا کیا کام ہے؟ آرام سے بیٹھ جاؤ ایک طرف. ابھی ہم مکہ مکرمہ میں ایک عرب شیخ کے مہمان تھے، ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہے، ہفتوں یہاں قیام فرمائے، ختم بخاری تک میں وہاں سے تشریف لائے. ایسی محبت ہے. میں نے پہلے سے ان سے معذرت کی تھی کہ میں جو پاکستان میں دعوتیں کھا چکا ہوں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں، یا نہیں کھانی ہے. انہوں نے کہا شیخ لا یمکن ھذا واللہ لا بد ان تقدم عندنا فی بیتہ. میں نے کہا کس طرح کب آؤں میں؟ کہا 10 بجے لے کے جاؤں گا اور 11 بجے واپس کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. 10 بجے وہ مجھے لے گئے اور 12:30 بجے ہم بغیر کھانا کھائے وہاں سے روانہ ہو گئے. پورے عرب علماء کا ایک قطار ہمارے ساتھ آیا. میں نے کہا واللہ العظیم 1 سیکنڈ اور نہیں ٹھہر سکتا. میں یہاں دعوتوں کے لیے آیا ہوں، حرم کے ساتھ متصل ہوٹل میں نے لیا ہے تاکہ میرا ایک لمحہ ادھر ادھر نہ جائے. اور آج جمعے کی رات ہے، دوسرا جمعہ مجھے یہاں ملے گا یا نہیں؟ اور ہم ناراض بھی نہیں ان سے، ایک انتظامی مسئلہ ہے. وہ وقت پر تیار نہ کر سکے اور ہم زیادہ انتظار نہ کر سکے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. جو تکلیف ہماری وجہ سے ان کو پہنچی ہے، اللہ ان کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی معاف فرمائے. ایسا ہوتا ہے.